الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ 2-3 دنوں سے سورۃ العادیات کی مختصر سی تفسیر ہم سن رہے تھے۔ شروع کی 5 آیتوں کی تفسیر جس میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی قسم کھائی اور پھر انسان کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ تو میں نے یہ بتایا، ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ گھوڑے کی قسم کھانے کے پیچھے راز یہ ہے، مصلحت یہ ہے، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گھوڑا کتنا وفادار ہوتا ہے۔ جب ایک جانور وفادار ہوتا ہے تو انسان کو اپنے مالک کا اور بھی زیادہ وفادار ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کربلا میں شہید ہونے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، ان کے جو خیمے تھے بہت دور تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھوڑا تھا وہ دوڑتا دوڑتا خیمے کے پاس آیا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان کے گھر والوں نے مستورات میں گھوڑے کو دیکھ کر پتہ کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، یعنی وہ اپنے مالک کی شہادت کی خبر دینے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا وفادار ہوتا ہے گھوڑا۔ اسی لیے اللہ نے گھوڑے کی قسم کھائی کہ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے مالک کا کتنا وفادار ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ یہاں تک ہم تفسیر سن چکے تھے، آج میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یقیناً انسان مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے، مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، مال ہی انسان کو گناہ کرنے پر، ہر قسم کے غلط کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ مال کے معنی کیا؟ مال ایک اٹریکٹ کرنے والی چیز، پرکشش چیز، جس کی طرف انسان کا دل خود بخود مائل ہوتا ہے۔ مال کو مال اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ انسانوں کا شوق، انسانوں کی رغبت، انسانوں کی چاہت خود بخود اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ یہ عربی ورڈ ہے نا، مال، مالن، یہ عربی ورڈ ہے۔ مالا یمیل میلن، اس کے معنی عربی میں آتے ہیں اس کی طرف مائل ہونا، اس کی طرف انسان اس کی طرف۔ اب دیکھیں شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے بقدر ضرورت انسان کو اجازت دی ہے مال حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال طریقے سے کماؤ۔ حدیث پاک میں، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسب الحلال فریضۃ بعد فریضہ، فرض نمازوں کے بعد، حدیث کا ترجمہ میرے ساتھ بولو اب، فرض نمازوں کے بعد سب سے بڑا فریضہ حلال روزی کمانا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ بولو کون فرما رہے ہیں؟
ہمارے نبی فرما رہے ہیں فرض نمازوں کے بعد سب سے بڑا فریضہ کیا ہے ایک مومن؟ حلال روزی کمانا. لیکن حلال طریقے سے کمانا ہے. کیسے کمانا؟ حلال طریقے سے کمانا. اب مال کی محبت میں لوگ اتنے آگے بڑھ گئے، لوگ کیا، میں بھی، آپ بھی، ہم سب مال کمانے کے چکر میں مال کی محبت اتنی کہ بس کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طرح انکم ہوتی رہے، کسی بھی طرح پیسے آتے رہنا. نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں. حلال حرام کی تمیز نہیں. ٹیبل کے اوپر سے آیا تو پرواہ نہیں، نیچے ایسے آیا تو بھی پرواہ نہیں، خالی آتے رہنا، کمانا جمانا. تو مال کی محبت یہ غلط چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی حاصل کرو. فرض نمازوں کے بعد سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ انسان حلال روزی کمائے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم غریب بن جاؤ، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم محنت کرنا چھوڑ دو، تم کام کرنا چھوڑ دو، پیسے کمانا چھوڑ دو، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروریات رکھیں. انسان خود کھانا پینا ہے، کپڑے ہیں، گھر ہے، بیوی بچے ہیں، اور پھر جب وہ بڑا ہو گیا ہے والدین ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے. یہ ساری ضروریات، زندگی کی ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں کیا بھی نہیں کرتا، خالی عبادت کر لے کرتا ہوں، یہ ایمان کے خلاف ہے، توکل کے خلاف ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسباب اختیار کرنا، انبیاء کو اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے. انبیاء کو، ان سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے کیا امتی میں؟ انبیاء کو اللہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دے رہے. میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کی تجارت کیے، کپڑوں کی تجارت کیے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کل یا آج ہی پڑھ رہے تھے نا کتاب میں، اللہ نے ان کو لوہے، ان کے ہاتھ کو جو ہے نرم بنا دیتے تھے، لوہا ان کے لیے نرم کر دیے تھے، اس سے وہ زرہیں بناتے تھے، اسے بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے. انبیاء کو حکم ہے. آج میں اور تمہیں نہیں، خالی میں عبادت کر لے کر جاتا ہوں، میں اللہ کا کام کرا تو اللہ میرے کام کرتا ہے، لیکن اللہ نے جو کہا وہ کرنا نہ. یہ جو کمانا یہ اللہ ہی کا حکم ہے. تو یہ بیوقوفی ہے، یہ ایمان کے خلاف بات ہے. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو مال کمانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ انسان حلال روزی کمائے. اب ایک انسان کما رہا ہے، چاہے وہ دکان کے ذریعے کما رہا ہو، اپنے بزنس کے ذریعے کما رہا ہو، جاب کے ذریعے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. کتنا کمانا؟ شریعت اس میں کوئی حد نہیں رکھی. کتنا کمانا، ایک انسان کتنا کمانا، زیادہ سے زیادہ کتنی اجازت ہے شریعت سے؟ شریعت اس بارے میں یہ کہتی ہے کہ تم حلال طریقے سے ایک دن میں چاہے 1000 کماؤ، 1,00,000 کماؤ، 1 کروڑ کماؤ، ارب کماؤ، خرب کماؤ، اس کی کوئی حد نہیں، لیکن حلال طریقہ ہونا یہ شرط ہے. حلال طریقہ ہونا یہ شرط ہے، ناجائز طریقے سے نہیں. اور میرے عزیز ساتھیوں، انسان ناجائز طریقے سے اس وقت کماتا ہے جب مال کی محبت دل میں آ جاتی ہے. جب مال کی محبت دل میں آ جاتی ہے. اور یاد رکھیں، یہ جملہ اگر آج آپ یاد کر لیں تو آج کی تفسیر ہماری کامیاب ہے. مال ہاتھ میں ہے تو وہ نعمت ہے. بولو، مال ہاتھ میں ہے تو نعمت ہے، دل میں ہے تو مصیبت ہے. مال اگر دل میں ہے تو مصیبت ہے. صحیح بات. جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، میں آپ کو بتا رہا ہوں مثال کے ذریعے کہ ان کے پاس مال تھا، لیکن وہ مال پر حکومت کرتے تھے، وہ مال کے مالک تھے، مال کو اپنا مالک نہیں بناتے تھے. مال کے مالک بنو،
مال کو مالک مت بناؤ اپنا. بس حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں. تجارت میں اللہ نے ان کے اتنا نفع دیا. بعض روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ آ رہا تھا. 700 اونٹوں پر ان کے تجارت کے سامان لدے ہوئے مدینے کو آ رہے. کتنے اونٹوں پر؟ 700 اونٹوں پر. اللہ اکبر. کتنا بڑا ان کا بزنس تھا، ان کا کاروبار تھا. کسی نے ان کو سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف تھوڑی دیر سے جنت میں جائیں گے. پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت مالدار ہے نا، ذرا حساب کتاب میں وقت لگے گا تو تھوڑے دیر سے جائیں گے. اور مدینے میں سب کہہ رہے ہیں آپ مالدار ہیں، آپ کا تجارتی قافلہ اتنا بڑا ہے، پورا شور ہو رہا ہے، سب کی زبانوں پر ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ 700 اونٹ مال ساز و سامان کے صدقہ کر دیا. اللہ اکبر. دل میں نہیں تھا نا. پھر تجارت کی، پھر اللہ نے برکتیں دی، پھر وہ 1 نمبر سے 0 نمبر پر نہیں آئے. بات سمجھ، اللہ نے پھر برکتیں دی. ہمیں کر سکتی ہیں کیا؟ بولو. پورا حساب لگا دیتی ہمیں. نہیں بچتی اتنا نفع جو میں کرا، کتنا لگایا، اتنا دیا تو پھر کتنا بچتا ہے، پھر میں اتنے میں کیا کر سکتا ہوں. یہ پورا ہمیں کیوں بولے تو ہمارے دل میں ہے مال. پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ان کا قاصد آیا، ان کا جو خادم تھا وہ آیا، دوڑتا آیا اور اس کے چہرے پر پریشانی تھی، گھبرایا ہوا تھا، ہانپتا کانپتا. آ کر سلام کیا. دیکھ کر ہی پتا چلتا تھا کچھ بری خبر لے کر آ رہا ہے، لیکن حضرت کے چہرے پر کوئی شکن نہیں. اس نے سلام کیا، حضرت سلام کا جواب دیے. پوچھے کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت ایک بہت ہی بری خبر ہے. پوچھا کیا ہوا؟ حضرت آپ کی جو کشتی، سامان سے لدی ہوئی کشتی آ رہی تھی، وہ ڈوب گئی. آپ کا پورا سامان ڈوب گیا، آپ کے تجارت کی پورے سامان پورا ختم ہو گیا. حضرت نے فرمایا الحمدللہ. کیا کہا؟ الحمدللہ. اس کے بعد وہ تو چلا گیا. اب حضرت کی جو مجلس تھی اپنے جو ہے مریدین کے ساتھ، واعظ و نصیحت وہ چل رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آیا. اب کی بار جو ہے اس کے چہرے پر بشاشت ہے، خوشی ہے، اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے. دوڑتے آیا اور آ کر اس نے سلام کیا. پہلے کے مقابلے میں زور سے سلام کیا. لوگوں نے دیکھا کہ ابھی رو رہا تھا، ابھی ہنس رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا. حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ حضرت دراصل وہ غلط اطلاع میں نے آپ کو دے دی تھی. آپ کی کشتی الحمدللہ ساز و سامان کے ساتھ ساحل پر پہنچ گئی، کنارے پر پہنچ گئی اور سب کچھ صحیح سالم ہے. تو حضرت تھوڑی دیر کے بعد فرمایا الحمدللہ. اب یہ جو حاضرین تھے ان کو سمجھ میں نہیں آیا. پہلی خبر بری خبر تھی، اس پر افسوس کرنا تھا، اس پر کچھ بھی افسوس نہیں، کچھ بھی غم نہیں، چہرے پر کوئی شکن نہیں، زبان پر کوئی گلہ نہیں، اس پر الحمدللہ بولے. اور پھر دوسری خبر، خوش ہونا چاہیے انسان کو اور جو ہے خوشی سے نعرہ بلند کرنا چاہیے، لیکن اس پر بھی کیا بھی جو ہے ایسا نظر نہیں، اس پر بھی الحمدللہ. حالات دو ہیں، ایک مصیبت کی ایک خوشی کی، دونوں حالتوں میں جواب ایک ہی ہے الحمدللہ. کیا ہے جواب؟ تو پوچھا کسی نے کہ ادب سے کہ حضرت آپ کا یہ عمل ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت نے فرمایا کہ جب انہوں نے مجھے آ کر اطلاع دی کہ آپ کی کشتی ماں ساز و سامان کے ڈوب گئی ہے، تو میں نے اپنے دل میں جھانک کر دیکھا کہیں میرے دل میں اس کا غم تو نہیں ہے. تو میں نے دیکھا کہ میرے دل میں غم نہیں ہے، میرے دل میں یہ ہے کہ دینے والا خدا، لینے والا خدا، اسی نے دیا تھا، اسی نے لے لیا، اس میں میرا کیا ہے؟
جب میں نے دیکھا کہ میرے دل میں اس مال کا غم نہیں ہے تو میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر اس نے آ کر بتایا کہ نہیں، وہ تو صحیح سالم پہنچ گیا ہے، صحیح کشتی بھی صحیح سالم ہے، مال بھی صحیح سالم ہے۔ تو پھر میں نے دل میں جھانک کر دیکھا، کہیں میرے دل میں مال کی وجہ سے غرور تو نہیں، تکبر تو نہیں ہے۔ مال کی وجہ سے اکثر کیا ہوتا ہے، مال کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو پھر انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ یہ مال کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان کے اندر کیا آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ مال پر تکبر نہیں بلکہ مال کا صحیح استعمال کرنا، اس کو حلال طریقے سے کمانا اور حلال راستوں میں خرچ کرنا۔ آج ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کتنے سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ سونا اس وقت سونے کا حساب کریں گے جب صرف سونا ہو اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، تو 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، کچھ چاندی ہے، تو سب سے بہتر یہی ہے کہ ٹوٹل حساب کریں۔ آپ کا جو کیش ہے، پیسے ہیں، اس کو چاندی اگر ہے تو اس کو، سونا جتنا بھی ہے اس کو، اور پھر آپ کے تجارت کی جو چیزیں آپ نے خرید کر رکھی ہیں ان تمام چیزوں کا ٹوٹل کر کے ٹوٹل میں سے آپ جو ہے زکوٰۃ نکالیں۔ مستحقین زکوٰۃ کے وہ تو آپ کو معلوم ہے، آپ کے رشتہ داروں میں۔ اچھا، زکوٰۃ کس کو دینا، کس کو نہیں دینا؟ ایک پوچھ رہے تھے کہ ہمارے بہن کے ان کے گھر میں، بہن جو ہے ان کے سسرال میں ہیں، تو ہمارے بہن کے جو شوہر ہے، شوہر کے بہن، انہوں غریب ہیں، انہوں زکوٰۃ دے سکتی ہیں کیا؟ ہمیں ان کو، ہمارے بہن وہ گھر کو دے سکتی ہیں کیا زکوٰۃ؟ بول کو اس میں ایک اصولی بات یہ ہے، زکوٰۃ کے بارے میں اتنا یاد رکھیں، ہمیں جس سے پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہمارے سے جو پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی جو بھی مستحق ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ ہمیں مثال کے طور پر ابا امی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کے اوپر دادا دادی نانا نانی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کے اوپر رہے تو نہ۔ اب 5G کا زمانہ، اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں۔ نیچے بچے ہیں، بیٹا بیٹی، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بچوں کے بچے، پوترا پوتری، نواسا نواسی، پھر ان کے بچوں کے بچے، یہ جتنا بھی نیچے تک جاؤ، بیٹا بیٹی اور پھر ان کی ساری اولاد، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ابا امی اور پھر اوپر تک، ان کے علاوہ جو بھی مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمانا منع نہیں کیا اور اس کی کوئی حد بھی متعین نہیں کی، بس شرط یہ ہے کہ مال جیب میں ہو۔ جب تک مال ہاتھ میں ہے وہ نعمت ہے، اور اگر مال دل میں آتا ہے تو پھر وہ مصیبت ہے، پھر وہ انسان کے ایمان کو لے ڈوبتا ہے، انسان کے اخلاق کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کے کردار کو ختم کر دیتا ہے اگر مال دل میں آ جائے۔ جیسے کہتے ہیں نا، کشتی سمندر پر چلتی ہے، پانی کے اوپر چلتی ہے، تو جب تک وہ پانی کے اوپر ہوتی ہے منزل کو پہنچ جاتی ہے۔ اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے، اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے تو پھر وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح مال ہونا چاہیے، ضروری ہے، لیکن دل میں نہیں۔ جب دل میں انسان کے مال آ جاتا ہے پھر یہ مال انسان کے ایمان کو ڈبو دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس سے پہلے بھی اعلان ہوا تھا، پھر ایک مرتبہ اعلان کر دوں، آپ کا اپنے شہر کا جو مدرسہ ہے، مدرسہ فخر العلوم نعمانیہ، آپ کے اپنے شہر کا مدرسہ ہے، الحمدللہ ہر سال آپ اپنی زکوٰۃ کا ایک حصہ مدرسے کو دیتے ہیں۔ بہت سی ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہر سال مجھے وہ زکوٰۃ کی رقم پہنچاتی ہیں۔ میں اس مرتبہ بھی اعلان کروں کہ مدرسے کی رسید میرے پاس ہے،
آپ اپنی زکوٰۃ مدرسے کو پہنچانا چاہیں تو مجھے پہنچائیں، میں انشاءاللہ رسید آپ کے حوالے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے دینے کو قبول فرمائے۔